سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو آگ سے بچ گیا اور اس کو جہنم کے بجائے جنت میں ٹھکانا مل گیا، بس وہی کامیاب. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. یہاں بہت سارے دھوکے ہوتے ہیں. میرا مال، میرا مکان، میری جائیداد، میرا کارخانہ، میرے بال بچے، میری عزت، میری دولت، میری شہرت، میری جوانی، میری طاقت، یہ سب تو کوئی چیز باقی رہنے والا نہ جوانی باقی رہنے والی ہے، نہ زندگی باقی رہنے والی. کب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا. ہٹا کٹا جوان اور کب جوانی ختم ہو جاتی ہے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا. اپنی زندگی پر ناز کرنے والے دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر روانہ ہوتا. روزانہ ہی ہوتا ہے. دوسرے ہمارے کندھوں پر گئے، کسی دن ہم دوسرے کے کندھوں پر گئے. یہ جو کچھ بھی ہے سب دھوکہ ہے. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا. اور انسان کو جہنم سے نہ اس کا مال بچا سکے گا، نہ اس کا کاروبار بچا سکے گا، نہ اس کا خاندان اور اس کے دوست احباب بچا سکے گا. جہنم سے تو وہی بچے گا جس نے اللہ کی نافرمانی چھوڑی ہوگی، اللہ کو راضی کیا ہوگا، گناہوں سے اپنی زندگی کو خالی کیا ہوگا. یہ جو حقوق ہوتے ہیں نا، حقوق، کسی کا دل دب گیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، اس کو تو حق ہی نہیں سمجھا جاتا کہ کسی کا لے کر بیٹھ گئے وقت پر نہیں دیا.
پریشان کر کے دیا، دیر میں دیا، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کیا. یہ جو حقوق ہیں یہ کل قیامت کے دن بہت بڑی مصیبت بن جائے، بڑی مصیبت بن جائے. انسان ان سے بھاگنا چاہے گا لیکن بھاگ نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے سوال کیا، بتلاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو، فقیر کو، جس کے ہاتھ خالی ہو، جس کا جیب خالی ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور ہم لوگ تو مفلس اسی کو کہتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو غریب آدمی ہے. حضور نے فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں حقیقت میں مفلس کون ہوگا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا حقیقت میں مفلس وہ ہوگا، یعنی سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا بھکاری، سب سے بڑا تہی دامن، خالی ہاتھ، محتاج و مجبور، وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی اور بہت ساری نیکیاں ہوں گی. اس نے ذکر بھی کیا تھا، تلاوت بھی کی تھی، نمازیں بھی پڑھی تھی، حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا. یہ ساری نیکیاں اس کے ساتھ آئیں گی. اور سوچیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں نیکی کسے کہا جاتا ہے؟ جو قبول ہوئی وہ نہ، جو دکھاوے کے لیے ہو، جو قبولی نہ ہو، وہ تو نیکی ہوتی نہیں. وہ تو نامہ اعمال میں نیکی کے خانے میں لکھی نہیں جاتی. معلوم ہوا یہ وہ نیکیاں ہوں گی جو قبول ہوئی تھی. یہ اچھی نماز پڑھتا تھا، اچھی طرح ذکر کرتا تھا، اچھی طرح عبادت کرتا تھا، اس نے اخلاص کے ساتھ حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، لیکن حقوق کے معاملے میں یہ لاپرواہ تھا، حقوق کو اہمیت نہیں دیتا تھا. فرمایا اب آئیں گے حق والے اور آ کر مطالبہ شروع کریں گے، اللہ اس نے میرا پیسہ لیا تھا، دیا نہیں تھا، یا دیا تو تھا لیکن مجھے رولا رولا کر دیا تھا، میرا سارا کام خراب ہو گیا، اس کے بعد دیا تھا. 10 دن میں دینے کا وعدہ کیا تھا، 10 ہفتے میں دیا تھا، 10 مہینے میں دیا تھا. 1 مرتبہ میں دینے کا وعدہ کیا تھا، 10 مرتبہ میں کاٹ کاٹ کے دیا تھا. ہمیں اس کا حق ہمیں اپنا حق چاہیے اس سے. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ٹھیک ہے، اس مانگنے والے کا جتنا حق ہے اس کی نیکیوں میں سے اتنا دے دو، اتنی نیکیاں دے دی، چلو اتنی نمازیں لے جاؤ، اتنے روزے لے جاؤ، اتنے عمرے لے جاؤ، اتنا حج لے جاؤ. دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کو سخت بات کہہ دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی سے جھوٹ بولا تھا، کسی سے وعدہ خلافی کی تھی، کسی اور کا حق دبایا تھا. بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے اس کو، بڑا کمال سمجھا جاتا ہے اس کو، جس کا آ گیا اپنے پاس آسانی سے جانے نہ پڑے. بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. میں نے تو اس کو ٹہلا دیا، میں نے تو اس کو بیوقوف بنا دیا، میں نے تو اس کو چیک دیا اور باؤنس کرا دیا، 3 مرتبہ کرا دیا، 4 مرتبہ کرا دیا. اتنے دن تک میں اپنی رولنگ میں پیسہ گھماتا رہا اور اس کو بھی دوڑاتا رہا اور پریشان کرتا رہا. یہ سب جہنم کے چیک ہیں، یہ جہنم کے ڈرافٹ ہیں جو انسان اپنے لیے بنواتا ہے.
دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، پانچواں آئے گا، نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی، تقسیم ہوتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، آخر میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی مانگنے والے ختم نہیں ہوں گے، ابھی حقوق والے ختم نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اب جن کے حقوق باقی ہیں ان کے گناہ ان سے لے کر اس کے اوپر ڈالو، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا نا، تب دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈالو، اب ان حقوق والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حقوق والوں کا معاملہ ختم ہوگا، ان سب کے مسئلے نمٹ جائیں گے، یہ ہوگا حقیقت میں مفلس، غریب، محتاج، بھکاری کہ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا اس سے زیادہ اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو جائے گا۔ اور اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اب اس کے ان گناہوں کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈھکے اور اسے اٹھا کر جہنم میں ڈھکے دیا۔ اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ فرماتے تھے کہ دیکھو فرائض اور واجبات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل سے زیادہ اہم ہے حقوق کا ادا کرنا۔ ہاں نفلیں خوب پڑھی جا رہی ہیں، باتیں خوب اونچی اونچی کی جا رہی ہیں، تسبیحات خوب پڑھی جا رہی ہیں، اور جس کا کھا کر بیٹھ گئے ڈکار بھی لے گئے، جس کا لے کر بیٹھ گئے دینے کو تیار نہیں، وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے، جتنا وعدہ کرتے ہیں اتنا پورا نہیں کرتے۔ اس زمانے میں کاروبار میں اللہ کو اگر انسان سے یہ غلطی ہو رہی ہے وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، کسی بھی لائن کا کام ہو، نمونہ کچھ دکھاتا ہے، سپلائی کچھ کرتا ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور حقوق کے سلسلے میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، جیسا مسلمان کے ساتھ کیا تو گناہ ہوگا، غیر مسلم کے ساتھ کیا تو کوئی بات نہیں، کفار لا اعتبار جو اس زمانے کا تو ماشاءاللہ اس وقت کے جو روڈ کے مفتیان کرام ہوتے ہیں نا ان کے یہ فتوے ہوتے ہیں۔ حقوق کے سلسلے میں سب برابر ہیں، چاہے مسلمان کا حق ہو یا غیر مسلم کا حق ہو، حقوق کی تو سخت پکڑ ہوگی، انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں بھی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت تھی جس نے بلی پالی ہوئی تھی اور اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا، گھر سے باہر جانے نہیں دیتی تھی اور اس کے کھانے پینے کا اہتمام نہیں کیا، وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، دیندار ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود یہ جہنم میں جائے گی۔ یا تو یہ بلی کو چھوڑ دیتی، وہ اپنی خوراک خود تلاش کرتی، اور جب اسے باندھ کر رکھا تھا تو پھر اس کو کھلاتی، اس کو پلاتی۔ تو حقوق کے سلسلے میں تو جانوروں کی بھی تفریق نہیں ہے، جانوروں کے حقوق کی بھی سختی کے ساتھ باز پرس ہوگی، تو پھر انسانوں میں کیسے تفریق کی جا سکتی ہے؟ مومن اور کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی کا بھی اگر حق دبایا تو ہمارے لیے مصیبت آ جائے گی قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ اللہ کے حقوق تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دیں، لیکن بندوں کے حقوق اللہ نہیں معاف کریں گے، کہیں گے بندوں سے معاف کرو۔ اور دنیا میں تو ہو بھی سکتا ہے کسی سے معافی مانگ لے اور معاف کر دے، قیامت کے دن ہر ایک کو ایک ایک نیکی کی اتنی شدید ضرورت ہوگی، وہاں کوئی نہیں معاف کرے گا، وہاں ماں اپنے بیٹے کو نہیں معاف کرے گی، وہاں باپ اپنی اولاد کو نہیں معاف کرے گا،
وہاں بیٹا اپنے ماں باپ کو نہیں معاف کرے گا، وہاں سگا بھائی اپنے رشتہ داروں کو نہیں معاف کرے گا، کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا. وہاں تو ہر ایک کہے گا نہیں ہم کو خود ضرورت ہے، سب ضرورت ہے، ہم کو تو چاہیے. ہمارے پاس کسی کا حق باقی رہ جائے تو ہم سب خطرے میں. کوئی اگر ہمارا حق نہیں دے رہا ہے تو ہم نقصان میں نہیں ہیں، ہم نفع میں ہیں. کوشش کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، شرعی حق مانگ رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی جٹائی کے ساتھ انکار کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو وہ خطرے میں ہے، ہم خطرے میں نہیں ہیں، ہمارا نقصان نہیں ہے. عام طور سے آدمی سمجھتا ہے ہمارا حق نہیں ملا تو ہمارا نقصان ہوا. دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ وقتی پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. جو نہیں دیتا وہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے. وہ اپنی نیکیاں ہم کو دے گا، وہ اپنی آخرت کی کمائی ہم کو دے گا، اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی اور کوئی کمائی نہیں ہوئی تو وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور جہنم میں جائے گا. عربوں کے ہاں عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ یتیم خاندان میں، معاشرے میں، سماج میں کمزور ہوتا تھا، اور جو سماج کے بھی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ہاں، کمزور کو دبانے کے لیے تو وہ بڑے بااثر بن جاتے ہیں. سب ہم تو بڑے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے اوپر سماج کی ذمہ داری ہے، ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا، ہم نہیں انصاف کریں گے تو کون کرائے گا. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب سامنے کوئی کمزور ہو، اور جب سامنے کوئی طاقتور ہو تو سب کو اپنے تعلقات نظر آتے ہیں، پھر سب کو ڈر لگتا، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہوتا. تو بیچارہ یتیم، اس کے بعد تو کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی. خاص طور سے عربوں میں اس زمانے میں، پرانے زمانے میں یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. تو جو گھر کا خاندان کا بڑا ہوتا تھا، عموماً جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تھا، آخرت کا ڈر نہیں ہوتا تھا، تو یتیم کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا. ہزار بہانے کر کے وہ حق دبا دیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ ظلماً زیادتی کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ کھا رہے ہوتے ہیں، آگ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ یتیم کے ساتھ تخصیص نہیں ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو کمزور ہے، جس کی آواز میں طاقت نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا حق حاصل نہیں کر پا رہا ہے، تو جو اس کا حق کھاتا ہے، جو اس کا حق دباتا ہے، وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے، آگ. اور جو لوگ بھی اس سے حق دلوانے کی پوزیشن میں تھے لیکن صرف دنیا کی خاطر، صرف اپنے تعلقات کی خاطر خاموش رہ جاتے ہیں، وہ اس آگ کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. وہ ظالم کے ہمدرد بنتے ہیں، وہ ظالم کے ہمنوا بنتے ہیں، وہ ظلم میں شریک ہوتے ہیں، اور جتنا ظالم کو سزا ملے گی اتنی ہی ان شریک ہونے والوں کو بھی سزا ملے گی. اس لیے میرے دوستو ہمارے لیے بہت خطرے کا مسئلہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کسی کا حق ہمارے دل میں باقی نہ رہے. ہم نے کسی کی غیبت کی، یہ بھی اس کا حق ہے. ہم نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا، یہ بھی اس کا حق ہے. ہم نے کسی سے بدگمانی کی، یہ بھی مسئلہ ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں اچانک ایسا حال ہو گیا تہجد ہی نہیں نصیب ہوتی. تہجد نہیں نصیب ہوتی. روز نیت کر کے لیٹتے ہیں تہجد پڑھیں گے، دیر ہو جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی. کبھی اتنی دیر میں کھلی، استنجا کرنے گئے، واپس آئے، فجر کی اذان ہو گئی. 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے روتے روتے، مانگتے مانگتے، اللہ معاف کر دیجیے، جو گناہ ہوا معاف کر دیجیے. 6 مہینے کے بعد جا کر دوبارہ تہجد نصیب ہونا شروع ہوئی. بہت غور کیا یہ کس گناہ کی سزا ملی ہے. تو خیال آیا، ایک دن مسجد گیا تھا، ایک نوجوان رو کر دعا مانگ رہا تھا، میرے دل میں آیا ریاکار ہے. بس ایک نوجوان رو کر دعا مانگ رہا تھا، دل میں آیا یہ ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا نیک ہے. بس اتنی بدگمانی پر، بڑوں کی پکڑ بھی جلدی ہوتی، بڑے اللہ والے تھے، اتنی بدگمانی پر اتنی پکڑ ہوئی کہ 6 مہینے تک تہجد سے محروم کر دیا.
عام طور سے یوں سمجھا جاتا ہے سزا یہ ہے کہ دکان بند ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، یہ تھوڑی سزا ہے، یہ تو بہت معمولی چیز ہے۔ ہاں، یہ سزائیں تو اللہ ان کو دیتے ہیں جن سے اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصل سزا تو یہ ہے کہ اللہ نیکی سے محروم کر دیں، عبادت کی لذت سے محروم کر دیں۔ روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے، نیک تھے، عبادتیں کرتے تھے، کوئی ایک گناہ تھا بس جو چل رہا تھا، وہ چھوٹی نہیں رہا۔ شروع میں تو کچھ دن ڈر لگتا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ بار بار کیوں ہو جاتا ہے، پھر بے حسی آ گئی، احساس ختم ہو گیا، چلو اتنا چلتا ہے، کسی کو پتہ بھی تو نہیں ہے، تنہائی میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں گناہ۔ ایک دن اچانک خیال آیا میرے اللہ کتنے مہربان ہیں، مجھ سے یہ گناہ بار بار ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کتنے مہربان ہیں، مسلسل گناہ ہو رہا ہے لیکن اللہ نے مجھے اپنی کسی نعمت سے محروم نہیں کیا، روزی بھی مل رہی ہے، عزت بھی ہو رہی ہے، لوگ سلام بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، مسلسل بار بار مجھ سے گناہ ہو رہا ہے لیکن اللہ نے مجھے اپنی کسی نعمت سے محروم نہیں کیا۔ الہام ہوا میرے بندے تو اتنا بے حس ہو گیا ہے، میں نے اتنی بڑی نعمت سے تجھے محروم کیا ہوا ہے اور تجھے اس کا خیال بھی نہیں آتا، تو سمجھ رہا ہے کہ میں کسی نعمت سے محروم نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا اللہ میں کس نعمت سے محروم ہو گیا؟ فرمایا اخیر شب میں اٹھ کر نماز تو پڑھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پہلے تو رویا کرتا تھا نا، اللہ سے مانگتے ہوئے رونا، استغفار میں رونا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ایسی رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے جن سے بہنے والے آنسوؤں سے میرا دل سیراب ہوا کرے۔ آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں ان سے دل کی کھیتی سیراب ہوتی ہے، جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین کی کھیتی سیراب ہوتی ہے، اسی طرح ان آنکھوں سے جو آنسوؤں کی بارش ہوتی ہے اس سے انسان کے دل کی کھیتی سیراب ہوتی ہے۔ میرے بندے میں نے تجھے اخیر شب کی گریہ زاری سے محروم کیا ہوا ہے، تو نماز تو پڑھ لیتا ہے، تو معمولات تو کر لیتا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر لیتا ہے، لیکن جیسے تجھے پہلے رونے کی توفیق ہوتی تھی اب تجھے توفیق نہیں ہوتی کہ اسی گناہ کا اثر ہے جو تجھ سے بار بار ہوتا ہے۔ پھر اللہ محروم فرما دیتے ہیں، تو کسی سے بدگمانی، کسی پر جھوٹا الزام، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کا حق دبا لینا نہ دینا، یہ ہوشیاری اور چالاکی نہیں ہے میرے دوستو، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ ہم نیکیاں خوب کرتے رہیں، ہم عبادت خوب کرتے رہیں، ہم ذکر خوب کرتے رہیں، اور ان راستوں سے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی رہیں، برباد ہوتی رہیں تو ہم تو نقصان میں ہیں نا، ہم تو فائدے میں نہیں، تو ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ جیسے پانی کی ٹانکی ہو، رات بھر موٹر چلے ٹانکی بھرنے کے لیے اور غلطی سے گھر میں 2 نل کھلے رہ جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادھر پانی جاتا رہے گا، ادھر سے بہتا رہے گا، رات بھر موٹر چلتا رہے گا، پاور کا بل بڑھے گا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پانی کا جمع ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ ہم خوب عبادت کرتے رہیں، ہم خوب ذکر کرتے رہیں، ہم خوب تلاوت کرتے رہیں، ہم خوب نمازیں پڑھتے رہیں، ہم خوب حج اور عمرہ کرتے رہیں، ہم خوب اللہ کے راستے میں جاتے رہیں، ہم ساری عبادتیں کرتے رہیں،
اور حقوق کے سلسلے میں ہم محتاط نہ ہوں، معاملات کے سلسلے میں ہم محتاط نہ ہوں، اور ان راستوں سے ہماری ساری نیکیاں ضائع ہوتی رہیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا، قیامت کے دن مفلس ہو جائیں گے۔ اللہ قیامت کے دن کے مفلس بننے سے ہم سب کی حفاظت۔ اور جہنم میرے دوستوں کوئی آرام کی جگہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، ہم تصور کریں ہماری زمین سورج سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر، کلومیٹر سے حساب لگائے تو شاید 14-15 کروڑ کلومیٹر ہو جائے، اتنے فاصلے پر ہے ہماری زمین سورج سے۔ تب ہم سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ گرمی کے زمانے میں تھوڑی دیر دوپہر میں باہر نکلنا مشکل ہو جائے، تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہم، اتنا دور ہے سورج۔ اور جہنم جہنم اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ اگر سورج اور جہنم کا مقابلہ کیا جائے تو سورج ٹھنڈا لگے۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھیں، ہمارے یہاں اگر 20 اور 22 ٹمپریچر ہو تو کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں ہم لوگ جب اپنے کمروں میں اے سی چلاتے ہیں تو عام طور سے جو لوگ اعتدال سے چل رہتے ہیں وہ 20 اور 22 ٹمپریچر رکھتے ہیں، بعض تو 24 ہے۔ تو 20 اور 22 کے ٹمپریچر میں ہم کو سردی لگتی ہے، ٹھنڈا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور برطانیہ والوں کے اگر 20-22 ٹمپریچر ہو جائے تو وہ گرمی سے پریشان ہو کر روڈ پہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو مائنس میں رہتے ہیں نا، ان کے یہاں تو -5, 10, 20 ہوا کرتا۔ ایک مرتبہ سردی کا زمانہ تھا اور ہم کو دہلی سے بمبئی آنا تھا، فلائٹ ذرا لیٹ ہو گئی تھی، سب کی فلائٹیں لیٹ ہو گئی تھی کوہرے کی وجہ سے، تو کافی بھیڑ بھاڑ تھی دہلی ایئرپورٹ پر، اور سردی تھی، اور دہلی میں خوب سردی ہوتی۔ ہم نے تو جیکٹ بھی پہنا ہوا تھا، موزے بھی پہنے تھے۔ ہم استنجا کرنے گئے، باہر نکلے تو دیکھا ایک نوجوان کچھ کپڑے سردی کے کم کر رہا ہے، اتار رہا ہے۔ تو میں نے مسکرا کر کہا بھائی ہمیں تو سردی لگ رہی ہے اور تم کو گرمی لگ رہی ہے، تم اتار رہے ہو؟ تو اس نے کہا صاحب میں لداخ سے آ رہا ہوں اور وہاں ٹمپریچر -20 ہے، -20، یعنی 0 کے بعد الٹی گنتی شروع کرے، تو مجھے تو یہاں اگر سردی گرمی لگ رہی ہے، اس لیے میں نے وہاں جتنا پہنا ہوا تھا اس کے مقابلے میں کم کروں۔ تو جس طرح ایک ہی جگہ پر ایک آدمی کو سردی لگ رہی ہے، ایک آدمی کو گرمی لگ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو گرم سے آیا ہے اس کو اس ٹمپریچر میں ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ اگر باہر کا ٹمپریچر 40 ہے، 42 ہے اور اندر 20 اور 22 ہے تو وہ تو بہت سردی لگے گی، اور اگر کوئی مائنس ٹمپریچر سے آئے تو اس کو تو 20 اور 22 میں گرمی لگے گی۔ برطانیہ والے 20 اور 22 ٹمپریچر میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی جتنا ہمارے یہاں ہندوستان میں آج کل ہے، اب بھیونڈی میں آج کل جتنا ٹمپریچر ہو رہا ہے، اگر ایک ہفتے کے لیے برطانیہ میں اتنا ٹمپریچر ہو جائے نا تو انشاءاللہ ان کو آبادی باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، وہاں جتنے ہیں سب قبرستان پہنچ جائیں گے، سب مر جائیں گے، برداشت نہیں کر سکتے۔
اگر کسی کو جہنم سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے سورج میں بھیج دیا جائے نا تو انشاءاللہ اس کو سردی لگے گی. یہ ہے اصل میں سمجھانے کی بات. جہنم سے نکال کر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے سورج میں بھیج دیا جائے تو وہ کہے گا بہت اچھا موسم ہے, بہت خوشگوار موسم ہے, یہاں ذرا گرمی کم ہے. کچھ نہیں ہے سورج کی گرمی جہنم کے مقابلے. جہنم کی گرمی کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سائنسدانوں کا تو کہنا یہ ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں کے اندر, ہماری اپنی گلیکسی کے اندر ایسے سورج ہیں جن کی گرمی ہمارے اس سورج کی گرمی سے 10,000 گنا زیادہ ہے. ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ 10,000 گنا زیادہ ہے اس سورج سے, اور وہ بھی ہماری دنیا کے سورج ہیں, وہ بھی ہماری اپنی کہکشاں کے سورج ہیں. جہنم ان سب سے بھی زیادہ گرم ہے. قل نار جہنم اشد حرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جہنم کی گرمی بہت سخت ہے, جہنم کی آگ بہت گرم ہے, بہت گرم ہے. دھواں نہیں برداشت کر سکتا انسان. وہ تو وہاں اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ موت نہ آئے, ورنہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ ایسا بنا دیں گے, چلتے رہو, بنتے رہو, مر مر کے جیتے رہو, لیکن موت نہیں آئے. اور پھر عجیب بات ہے, اللہ نے کہا وہاں تو ہم ڈالیں گے تم کو جلنے کے لیے, اس لیے اگر وہاں رہ کر جلن میں کمی آئے گی تو اس کمی کے اسباب کو دور کیا جائے. یہ جو جلن ہے نا, جلنے کا احساس, اس کا تعلق انسان کی جلد سے, اس کا تعلق انسان کی کھال سے ہے. اسی لیے جب گرمی زیادہ ہوتی ہے, سورج کی شعاعیں زیادہ تیز پڑتی ہیں تو عام طور سے جلدی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے اس زمانے میں پورے علاقے میں جلدی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. تو جلنے کا تعلق جلد سے. احساس جو ہوتا ہے یہ جلد میں ہوتا ہے. اگر کسی کی کھال کو کاٹا جائے تو ایک حد تک تو احساس ہوتا ہے, کھال کے کٹ جانے کے بعد اندر جو گوشت کٹتا ہے نا اس میں احساس نہیں ہوتا. میں اپنی بات سمجھانے کے لیے غور کر رہا تھا کہ کوئی مثال اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دے تو بات آسان ہو جائے. ایک بہت اچھی سی مثال اللہ نے دل میں ڈالی. دیکھیں جب ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو کتنی دیر تک تکلیف ہوتی ہے؟ جب انجیکشن کی سوئی کھال کو پار کرتی ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے بعد بھی تو اندر وہ گوشت کے اندر جاتی ہے, نہیں پتہ چلتا. پتہ چلتا جب وہ کھال کو پھاڑتی ہے صرف وہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ احساس کا تعلق کھال سے ہے, احساس کا تعلق چمڑی سے ہے. چمڑی کے پار ہو جانے کے بعد اندر احساس نہیں ہوتا. اگر چمڑی جل جائے, اگر چمڑی سخت ہو جائے تو احساس ختم ہو جاتا ہے. عام طور سے اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں طاقت زیادہ دی ہے. مرد جتنے بھاری بھرکم کام کر لیتے ہیں, مرد جتنے مشکل کام کر لیتے ہیں, عورت نہیں کرتا. اور اللہ نے مرد کو عورت کے لیے ہمدردی بھی دی. اگر سفر کر رہے ہیں اسٹیشن پر اور وزنی سامان ہے, اور مرد اگر واقعی مرد ہے, اس کے دل میں, اس کے سینے میں دل بھی ہے, تو وہ اپنی بیوی سے کہتا نہیں تم ٹھہرو, یہ سامان میں اٹھانا, تمہارا کام نہیں, تم بچے کو سنبھالو, میں اٹھانا. اور وہ بیچاری اٹھا بھی نہیں سکتی اتنا وزنی سامان. وزنی سامان اور مرد اٹھاتا ہے, بھاری کام مرد کرتا ہے, مشکل کام مرد کرتا ہے. لیکن ایک کام ہے جو عورت کرتی ہے مرد نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے پتہ ہے؟ چولہے پر سے برتن اتار کر آرام سے عورت نیچے رکھ دیتی ہے. یوں اتارتی ہے. اب تو خیر ایسے آلات ہو گئے ہیں, ایسے ذرائع ہو گئے ہیں, لیکن جس زمانے میں مٹی کے چولہے ہوتے تھے, لکڑی جلائی جاتی تھی اور اتنے آلات نہیں ہوتے تھے, پکتی ہوئی ہانڈی اٹھا کر کے عورت کی عورت, مرد نہیں ہاتھ لگا سکتا. کیوں؟
مسلسل ہاتھ لگاتے لگاتے کبھی برتن میں ہاتھ لگا، کبھی توے میں ہاتھ لگا، کبھی پتیلی میں ہاتھ لگا، اس کی وجہ سے انگلیوں کی کھال پک جاتی ہے عورتوں کی. یہ ہے اصل. اب مرد کا چونکہ اس کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے مرد کی کھال اپنی فطری حالت پر رہتی ہے. اس پک جانے کے نتیجے میں گرمی کا احساس اس کو کم ہوتا ہے، مرد کو زیادہ ہوتا ہے. جس زمانے میں جانوروں کے گلے پر، ان کی گردن پر ہل رکھ کر چلایا جاتا تھا، بیلوں کو بھینسوں کو لگایا جاتا تھا اور ان کے اوپر ہل رکھ کے چلایا جاتا تھا، تو ان کے گردن کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ سخت ہو جاتا تھا، موٹا ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر ہل رکھا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا، ان کو احساس نہیں ہوتا تھا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتے تھے تاکہ ان کی تکلیف کم ہو جائے. شروع میں جب جانور کو لگایا جاتا تھا نیا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کچھ دنوں کے بعد اس کی تکلیف کم ہو جاتی تھی. تو جلد اگر سخت ہو جاتی ہے، جلد اگر موٹی ہو جاتی ہے یا وہ جل جاتی ہے تو احساس ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جتنی مرتبہ بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، جتنی مرتبہ بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کو ہٹا کر نئی کھال پیدا کریں گے. جب کھال پک جایا کرے گی اس کھال کو اتار دیا جائے گا، نئی کھال دی جائے گی، اور نئی کھال میں اور زیادہ احساس ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر کسی جگہ زخم لگے اور اس کے بعد وہ زخم اچھا ہو جائے اور نئی کھال آئے تو آدمی کہتا ہے یہیں پر چوٹ لگتی ہے، ایسا احساس ہوتا ہے نا وہیں لگتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں کہ وہیں پر چوٹ لگتی ہے، کچھ نہ کچھ تو جسم سے ہر جگہ ٹکراتا رہتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر پتہ نہیں چلتا. وہاں جب ٹکراتا ہے تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نئی کھال ہوتی ہے، اس نئی کھال میں احساس زیادہ ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ جہنمی جہنم میں رہتے رہتے عادی ہو جائیں گے اور اس عادت کے نتیجے میں ان کے لیے تکلیف کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے دیکھیں جو لوگ گرم موسم میں رہتے ہیں، جیسے دیولی والے ہیں اس زمانے میں اس موسم کے عادی ہیں، کوئی بیچارہ باہر کے ٹھنڈے موسم سے آئے تو اس کو ہم سے زیادہ گرمی لگے گی. ہم آتی ہیں تو ہم کو لگتی تو ہے، لیکن باہر والے کے ٹھنڈے موسم سے آنے والے کے مقابلے میں کم لگتی ہے. تو اللہ فرمانے کو یہ نہ سوچے جہنم میں رہتے پھر کچھ دنوں کے بعد اسی کی عادت ہو جائے گی. نہیں، اس کی عادت نہیں بنائی جائے گی. ایسا انتظام کیا جائے گا جب بھی کھال پکے گی اس کھال کو ہٹا دیا جائے گا، نئی کھال آئے گی. اس کھال کو ہٹا دیا جائے گا، نئی کھال آئے گی، اور بہت دیر نہیں لگے گی وہاں کھال کے ہٹانے میں اور نئی کھال میں. اللہ کے حکم سے وہاں ہر کام بہت تیز رفتاری سے ہوگا، بہت جلدی سے ہوگا. جیسے اس زمانے میں بوائلر مرغی ہوتی ہے نا، 18 دن میں تیار کر دی جاتی ہے. پہلے تو 6 مہینے میں مرغی تیار ہوتی تھی، اب 6 ہفتے بھی نہیں لگتے. بالکل اسی طرح یہ کھالیں بھی بڑی جلدی تیار ہوں گی، جلدی. اس لیے روزانہ تکلیف میں اضافہ محسوس ہوگا. ایسا لگے گا جیسے کل کے مقابلے میں آج زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. انسان اگر کسی مشکل ماحول میں ہوتا ہے تو اسے روزانہ تکلیف کی شدت میں کمی محسوس ہوتی ہے. وہ عادی ہو جاتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اسے تکلیف کم محسوس ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا جہنم میں جتنا بھی وقت گزرتا جائے گا انسان کو تکلیف اور زیادہ محسوس ہوگی اور زیادہ محسوس ہوگی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب بھی ان کی کھالیں پک جایا کریں گی ہم نئی کھال چڑھا دیں گے، نئی کھال دے دیں گے ان کو، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ اچھی طرح چلے. اللہ ہمیں جہنم سے ڈرائے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جہنم کا ڈر پیدا ہو، ہمارے دل میں حساب کا ڈر پیدا ہو، ہمارے دل میں آخرت کی ذلت کا ڈر پیدا ہو، اس دن کی رسوائی کا ڈر پیدا ہو، تاکہ ہم اس ڈر کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں، حق تلفی سے بچیں. نہ اللہ کا حق ہمارے ذمہ باقی رہے، نہ بندوں کا حق ہمارے ذمہ. باقی دنیا سب کی گزر جاتی ہے، امیر کی بھی غریب کی بھی.
جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو فرق نہیں ہوتا یہ کاریگر تھا کہ مالک تھا، یہ بھکاری تھا کہ دولت مند تھا، یہ زمین پر سوتا تھا کہ تخت شاہی پر سوتا تھا، یہ گرمی میں کروٹیں لیتا رہتا تھا یا ایئر کنڈیشن روم میں سوتا تھا. جنازے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، قبریں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، کفن سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کو ایک ہی طرح اٹھایا جاتا ہے. سب کی دنیا چھوٹ جاتی ہے اور سب کی دنیا گزر جاتی ہے. جو بہت اچھے کھانے کھاتے ہیں ان کی بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جو بیچارے روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں ان کی بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جو جھوپڑوں میں رہتے ہیں ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، جو محلوں میں رہتے ہیں ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، جو پیدل چلتے ہیں ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، جو نہایت قیمتی گاڑیوں میں چلتے ہیں ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اصل اعتبار تو آخرت کا ہے، موت کا ہے. اس کا ہے کہ انسان جہنم سے بچ سکا یا نہیں بچ سکا، اور اللہ کی طرف سے اسے معافی ملی یا نہیں ملی، مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں معافی عطا فرما دے، اللہ اپنے فضل سے جہنم سے ہمیں بچا دے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنتی بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں تمام عبادتوں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تمام نیکیوں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو خیر کا کام ہم کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے، اللہ ہمیں اس کے کرنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اچھی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے دوستو اس سب کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں حقوق کی حفاظت کی بھی توفیق دے، تاکہ اس راستے سے ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں، کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہے. ہمارا حق اگر کسی کے ذمہ باقی رہتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور آگے کی بات بتلاؤں، جو لوگ اپنا حق معاف کر دیا کرتے ہیں، ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو جاؤ، اللہ کے یہاں پکڑ نہیں کریں گے، وہ اور کامیابی کا سودا کرتے ہیں، وہ اور نفع میں رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اچھا یہ سخاوت میری صفت، اپنا حق معاف کر دیتا، میں تو پھر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا، پھر میں اس کو اپنے شایان شان دوں گا، اپنے شایان شان عطا کر دوں گا. لیکن خوب سمجھیں کہ اگر کسی نے اپنا حق معاف کر دیا، فرض کر لیجئے ہمارے ذمے کسی کا حق باقی تھا اور اس نے معاف کر دیا، تو اس نے معاف کر کے اپنا کام بنا لیا. اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے ہم پکڑ سے نہیں بچ جائیں گے. یہ ہے اصل بات، اس کو سمجھنا ہے. اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے ہم پکڑ سے نہیں بچ جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے دو غلطیاں کی ہیں. ایک اس کا حق دبایا، ایک اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا حق نہ دباؤ، تو ہم نے اللہ کی بھی تو نافرمانی کی ہے نا. اس نے اپنا حق معاف کیا ہے، یہ جو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس سے نہیں بچیں گے. اس سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک ہم سچے دل سے توبہ نہ کریں، جب تک اللہ سے معافی نہ مانگیں. دوہرا کام ہوتا ہے. ہاں اللہ کی سزا سے نہیں حساب ہو، سب لوگ معاف کر دیں گے تو میرا بھی کام بن جائے گا. نہیں بن جائے گا اگر ہم توبہ نہیں کریں گے. اور اگر دوسروں کا حق دبانے کی عادت پڑ گئی اور اتنا دبا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر ہی نہیں رہ گئی، تو اس کا خطرہ ہے کہ کہیں دل اتنا سیاہ نہ ہو جائے کہ موت کے وقت میں کلمہ ہی نصیب نہ ہو. اگر موت کے وقت میں کلمہ ہی نصیب نہیں ہوا اور ایمان کی موت ہی نہیں نصیب ہوئی، تو پھر ساری دنیا اپنے حقوق معاف کر دے، وہ معاف کر کے اپنا بیڑا پار کر لیں گے، وہ معاف کر کے اپنا فائدہ کر لیں گے. جو بغیر ایمان کے گیا ہے اس کو کہاں سے معافی ملے گی؟ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے. ملک کی آزادی کی جب تحریکیں چل رہی تھیں اس زمانے میں
حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا خیال یہ تھا اور بالکل بجا خیال تھا کہ انگریزوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ کیا ہے. ہم تنہا انگریز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ہمیں کسی بھی قیمت پر ہندوؤں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنا ہے، اور چونکہ تعداد ان کی زیادہ ہے تو وہ ساتھ کیسے آئیں گے؟ انہیں کو آگے رکھ کر کے ہمیں ان کے ساتھ رہ کر کے کام کرنا ہے. اس لیے گاندھی کو لیڈر بنا کر کے یہ حضرات ساتھ میں تھے. بہت سارے لوگ تھے جن کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. 100% مخلص تھے اور یہی پالیسی اس ملک میں اس وقت بھی کارگر تھی اور یہی پالیسی آج بھی کارگر ہے. اپنی ڈپلی الگ بجانا نہ اس وقت مناسب تھا نہ آج مناسب ہے. جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ملک کو اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمیں سب کو ساتھ لے کر ہی ظالموں کا مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن اب یہ گہری بات ہے، ہر زمانے میں ہر ایک کے سمجھ میں تو نہیں آتی. جو جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ تھے جو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو بہت گالیاں دیتے تھے، بہت برا بلا کہتے. کچھ تو عوام تھے، تو خیر عوام کی باتوں کا تو اتنا اعتبار ہوتا نہیں، وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے. کچھ خواص بھی تھے، کچھ علماء بھی تھے جو اس گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے تھے اور بس وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا، حضرت فلاں فلاں لوگ آپ کی بہت برائی کرتے. تو پتہ ہے حضرت مدنی نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا میں روزانہ تہجد میں ان حضرات کا نام لے لے کر ان کے لیے، ان کے بال بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. ایسا دل تھا ان اللہ میں بھی ایسی دل عطا فرمائے. روزانہ میں نام لے لے کر ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اس نے کہا حضرت وہ لوگ آپ کی اتنی برائیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسٹیجوں پر آپ کا نام لے کر برائی کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا وہ تو میرے محسن ہیں، میں ان کے لیے دعا کیوں نہ کروں؟ کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے تو اس کے لیے تو دعا کرنا چاہیے. حضرت وہ آپ کے محسن کیسے ہیں؟ فرمایا پتہ نہیں میری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہوں گی یا نہیں، اپنی مقبول نیکیاں وہ میرے کھاتے میں روزانہ درج کراتے ہیں، میں ان کے لیے دعا نہ کروں. وہ اپنی مقبول نیکیاں روزانہ مجھے دیتے ہیں، میں ان کے لیے دعا نہ کروں. اور میں گنہگار آدمی ہوں، مجھ سے صبح سے شام تک کتنے گناہ ہوتے ہیں، وہ میرے گناہوں کو خود لے لیتے ہیں، اپنے کھاتے پہ لکھوا لیتے ہیں. وہ تو ہمارے مفت کے دھوبی ہیں. جیسے کپڑے گندے ہو جائیں کوئی مفت میں دھو کر دے دے، ہمارا روزانہ دل گندا ہوتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، وہ اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، سارے گناہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو میں ان کے لیے دعا نہ کروں. اور یہ بات حضرت طنز میں نہیں کہہ رہے تھے، یہ واقعی حضرت کے دل کا حال تھا. اگر کوئی ہماری برائی کرتا ہے، کوئی ہماری غیبت کرتا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، بہت سی باتیں بہت سنتی نہیں سمجھ میں آتی. کسی سے رائے کا اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے کر سکتے ہیں. آپ کو کسی بات سے اتفاق نہیں، آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے ساتھ مخالفت کرنا تو ضروری نہیں ہے، اختلاف کے ساتھ برائی کرنا تو ضروری نہیں ہے، اختلاف کے ساتھ غیبت کرنا تو ضروری نہیں ہے، بلا برا کہنا تو ضروری نہیں. اللہ کے واسطے کسی سے اختلاف یا اختلاف کریں. یہ بڑی مصیبت ہے جہاں کسی سے اختلاف ہوا فوراً اختلاف مخالفت میں بدل جاتا ہے، فوراً اختلاف جھگڑے میں بدل جاتا ہے، فوراً اختلاف میں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑے خطرے کی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑے دولت مند آدمی تھے اور جیسے اللہ نے ان کو دولت دی تھی ویسی دل بھی دیا تھا. بہت سخی تھے، خوب بانٹتے تھے، خوب بانٹتے تھے. روایات میں آتا ہے اکثر امام صاحب روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے. کاروبار بھی کپڑے کا ہوتا تھا، عمدہ سے عمدہ کپڑا ان کے یہاں آتا تھا، نیا سوٹ پہنتے. کسی نے کہا حضرت روز نیا سوٹ پہنتے؟ فرمایا اصل میں پہنتا ہوں اور پھر کسی کو دے دیتا ہوں.
اتارتا ہوں اور کسی کے یہاں بھیج دیتا ہوں، کسی کو دے دیتا ہوں، آج ان کو دے دیا، ان کو دے دیا، ان کو دے دیا، ان کو دے دیا۔ علماء کی، دین کے خدمت گزاروں کی، ضرورت مندوں کی امام صاحب دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم میں، اپنے تفقہ میں بالکل بے مثال تھے اپنے زمانے میں، اپنی سخاوت میں بھی بے مثال تھے، خاموشی کے ساتھ سخاوت کرتے تھے، اپنے شاگردوں پر بھی بہت خرچ کرتے تھے۔ بہت سارے شاگرد آتے تھے اور امام صاحب کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ گھر سے کمزور ہیں، تو امام صاحب ان کے گھر کا خرچ پورا کرتے تھے۔ بھائی تم خاموشی کے ساتھ بس پڑھنے میں لگے رہو، علم حاصل کرنے میں لگے رہو، کمائی کی فکر نہ کرو، تمہارے گھر کا جو خرچ ہے مجھ سے لے لیا کرو، دے دیا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کچھ لوگ بیٹھ کر امام صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، اور امام صاحب کے ایک بہت مشہور شاگرد تھے امام ابو یوسف، جو قاضی القضات ہو چکے تھے، چیف جسٹس تھے، دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی اس زمانے میں۔ جو خلافت اسلامیہ تھی وہ زمین پر سب سے بڑی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت اس زمانے کی سپر پاور تھی، اور رتبے کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی حکومت تھی ہارون رشید کی حکومت۔ اس کے وہ چیف جسٹس تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کی تعریف کر رہے تھے، صاحب بڑے سخی تھے، بڑے دل والے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا غریبوں کا خیال رکھتے تھے، ایسا تھے، ایسے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو حضرت امام صاحب کے خاص شاگرد ہیں، آپ ان کی سخاوت کا کوئی قصہ سنائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں کیا سناؤں، میں نے اپنی زندگی میں دوسرا اتنا بڑا بخیل انسان نہیں دیکھا جیسے میرے استاد ابو حنیفہ تھے۔ تم سے سب سناٹے میں آ گئے، اس لیے کہ یہ تو ایسی بات ہی نہیں تھی جس کو کوئی مان سکے، دشمن بھی نہیں مان سکتا۔ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا بخیل انسان نہیں دیکھا جتنے بخیل میرے استاد امام ابو حنیفہ۔ لوگ سمجھ گئے امام ابو یوسف اس انداز سے کوئی ایسی بات کہنا چاہ رہے ہیں جو ہم کو نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بات تو بالکل نہ سمجھ میں آنے والی، لیکن اب آپ فرما رہے ہیں تو آپ اس کی وضاحت بھی کریں۔ فرمایا دیکھو تمہیں خوب معلوم ہے امام صاحب کے کتنے مخالفین تھے۔ جب کوئی بڑا کام کرتا ہے نا اس کے حاصل بھی بہت ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، حسن و جمال دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے حاصل بھی ہوتے ہیں۔ کتنی بات ہے، اس لیے کہ شیطان کی چھٹی تھوڑی ہوئی ہے، وہ تو بیچارہ ریٹائرڈ بھی نہیں ہوتا، بوڑھا بھی نہیں ہوتا، سوتا بھی نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں دیتا، ایک دن بھی چھٹی نہیں دیتا، کیسی ڈیوٹی دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حاسدین بھی بہت تھے۔ بعض بیچارے تو حسد برائے حسد میں مبتلا ہوتے تھے کہ بس ان کو مخالفت کرنی۔ بعض مخلص لوگ بھی تھے لیکن غلط فہمی کی وجہ سے، کوئی غلط اطلاع ملنے کی وجہ سے، یا نہ برداشت کر سکنے کی وجہ سے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتلا دوں، جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بڑی سخت تنقیدیں کی ہیں نا، آج دنیا میں ان کے نام کتابوں کے اندر تلاش کرنے پڑتے ہیں، عام لوگ ان کے نام نہیں جانتا، اور ابو حنیفہ کے نام کو ساری دنیا جانتی ہے، جس کو چاہیں اللہ عزت دے۔ صرف علمی حلقوں میں ان کے نام جانے جاتے ہیں، اور پورے علمی حلقوں میں بھی ان کے نام نہیں جانے جاتے، کتابوں کے اندر ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اگر نام آ جائے تو معلوم کرتے کون صاحب تھے، کس زمانے کے تھے، کیا تھا، کیا کیا انہوں نے، کیا پڑھتے تھے، کیا پڑھاتے تھے۔ ایسا گمنام کر دیا اللہ نے ابو حنیفہ کے حاسدین کو، اور امام ابو حنیفہ کا نام ساری دنیا جانتی ہے، ایسا نام زندہ رکھا ہے اللہ نے امام ابو حنیفہ کا۔ یہ خود حق ہونے کی دلیل ہے، اور یہ خود حاسدین کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو بالکل گمنام کر دیا، کوئی نہیں جانتا ان کا نام، علماء بھی نہیں جانتے ان کا نام، کتابوں کے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت حاسدین تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے استاد سے بڑا کوئی بخیل نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ یہ سب لوگ میرے استاد کی غیبتیں کرتے تھے اور اپنی نیکیاں میرے استاد کو دیا کرتے تھے،
میں نے اپنے استاذ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ اتنے بڑے بخیل تھے، اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کوئی پوری نیکی تو کیا آدھی نیکی بھی کبھی کسی کو نہیں دی، پوری زندگی میں آدھی نیکی بھی کبھی کسی کو نہیں دی۔ تم بخیل صرف اس کو سمجھتے ہو جو کسی کو پیسہ نہ دے، میرے استاد ایسے بخیل تھے، کبھی اپنی کوئی ایک نیکی بھی کسی کو نہیں دی، اور باقی سب لوگ اپنی نیکیاں ان کو دیا کرتے تھے۔ تو بتاؤ کتنے بڑے بخیل تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی وکیل بنا دے، مال میں سخی بنا دے، نیکیوں میں بخیل بنا دے۔ اللہ ہماری ایک نیکی بھی کسی کے پاس جانے نہ پائے، ایک ایک نیکی محفوظ ہو جائے۔ میرے دوستوں، نیکیاں کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا ان کو بچا کر لے جانا کمال ہے۔ جوش میں جذبے میں آدمی نیکی تو بہت ساری کر لیتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، خوب طواف کرتا ہے، خوب نیکیاں کرتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے خوب نیکیاں کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے خوب نیکیاں کرتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے، خوب اللہ سے مانگتا ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اگر دروازہ مسجد کا سیدھا روڈ پر ہے تو ابھی قدم باہر نہیں نکلا ہوتا کہ نگاہیں گناہ کر چکی ہوتی ہیں، ابھی اندر ہوتا ہے اور نیکیاں برباد کرنا شروع کر دیتا ہے، نیکیاں ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نیکیاں کر لینا کمال نہیں ہے، نیکیوں کو بچا لینا کمال ہے۔ یہاں کا مسئلہ تھوڑی ہے، موت کے وقت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، اللہ کے پاس حساب دینے کا مسئلہ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا وہ کامیاب ہے، اس وقت کا مسئلہ ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان۔ ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، گنہگار ہیں، نہ معلوم کتنے گناہ ہوئے، لیکن اللہ کا فضل ہے ابھی بھی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، جن کے حقوق ہمارے ذمہ باقی ہیں ان سے معافی مانگیں، ان کو منائیں اور اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر گزارنے کا عزم کریں، آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنانے کی کوشش کریں۔ زندگی روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے، قوتیں ختم ہوتی جاتی ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، دیکھتے دیکھتے رہتا کیا ہو گیا مجھے، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا۔ ہاں، اسی طرح زندگی ختم ہوتی ہے، اسی طرح طاقتیں ختم ہوتی ہے، پہلے طاقتیں کمزور ہوتی ہیں اور ایک دن آتا ہے جان ہی نکل جاتی ہے۔ پہلے مشکل سے آدمی اٹھ پاتا ہے، پھر دوسروں کے اٹھانے سے اٹھتا ہے، پھر وہ لاش بن جاتا ہے، دوسرے جہاں چاہیں اٹھا کے رکھ دیں، جس کروٹ چاہیں لٹا دیں، جیسے چاہیں غسل دیں، جیسے چاہیں کفن پہنائیں اور جس قبر میں چاہیں لے جا کر اتار دیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں اتارا جائے اور اس سے پہلے کہ دوسرے اپنے ہاتھوں سے ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کا غسل کر لیں، تقوی کا لباس پہن لیں، خشوع والی نماز بنا لیں، اللہ کی یاد میں ہم منہمک ہو جائیں اور اپنی اگلی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا لیں، اللہ کو بھی راضی کر لیں، بندوں کے حقوق ادا کریں اور حقوق کو اپنے ذمے لینے سے بچنے کی کوشش کریں۔ کسی کا حق میرے ذمہ نہ آئے۔ الحمدللہ اس امت میں ایسے افراد بھی گزرے، اللہ مجھے آپ کو بھی ایسا بنا دے، ایسے افراد گزرے ہیں جو کہتے تھے کل قیامت کے دن جب سب کا حساب ہوگا اللہ جانے میرا کیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں ہوگا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام بخاری کوئی معمولی بات ہے، آسان ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی کہہ سکتا ہے مجھ سے غیبت کا حساب نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے قیامت کے دن مجھ سے غیبت کا حساب نہیں ہوگا، اور جو دوسری میری کمزوریاں ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے ایسے بندوں کو دیکھا ہے، اللہ کے ایسے ولیوں کو دیکھا ہے جن کے بارے میں اطمینان ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ
ان کی موجودگی میں کوئی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا تھا، فوراً بات بدل دیتے تھے، فوراً موضوع بدل دیتے تھے، اور اگر کسی کی غیبت شروع ہوئی، اگر انہیں محسوس ہوا کہ فلاں آدمی کا تذکرہ ہوا، اب یہ سامنے والا غیبت کرے گا، اس سے پہلے کہ وہ غیبت شروع کرے فوراً مولانا اس کی تعریف شروع کر دیتے تھے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کا تذکرہ، اچھا ہاں فلاں صاحب، ہاں میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، جب حضرت کہہ رہے ہیں میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اب کسی کی ہمت ہے حضرت سے ان کی برائی کرے گا؟ بند کر دیتے تھے غیبت کا دروازہ۔ کیوں؟ ان لوگوں کو آخرت کی فکر تھی، ان کو اپنی نیکیاں بچانے کی فکر تھی۔ اللہ یہ فکر مجھے بھی عطا فرما دے، آپ کو بھی عطا فرما۔ اور میرے دوستوں، اس زمانے کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے مالی حقوق کا، بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے۔ جو لوگ دوسروں کا مالی حقوق دباتے ہیں وہ حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، اور جب بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا تو وہ ماں باپ کے فرما بردار کیسے بنیں گے؟ وہ تو نافرمان بنیں گے نا۔ ہاں، اس لیے مالی حقوق سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کسی کا ہمارے پاس دبنے نہ پائے، کسی کا ایک پیسہ ہمارے پاس رہنے نہ پائے، بڑھ کر چلا جائے لیکن اپنے پاس نہ رہے۔ اللہ ہمیں اس سلسلے میں بہت حساسیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جہنم کا خوف پیدا فرمائے۔ اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں جو مجلس ہوتی ہے میرے دوستو، وہ عصر سے شروع ہوتی ہے، اور مجلس کا جو اصل عمل ہے اللہ کی یاد میں بیٹھنا، وہ تو ہوتا ہے عصر کے بعد۔ اب ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو بیچارے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، یا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے عصر کے بعد نہیں آ پاتے، مغرب کے بعد آتے ہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کو اس زمانے میں بیان کا نشہ ہو گیا، جیسے کسی کو تمباکو کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو کسی اور چیز کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو گٹکے کا نشہ ہوتا ہے۔ جس وقت بیان ہوگا اس وقت آئیں گے، بیان نہیں ہوگا تو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس لیے آج تو نیت میں نے کی تھی کہ میں 10-15 منٹ آپ سے بات کروں گا، باقی پورے وقت مراقبہ کراؤں گا۔ تم نہ آؤ عصر کے بعد، اگر مغرب کے بعد آؤ گے وہ مغرب کے بعد مراقبہ کریں۔ لیکن اب کیا کریں، بات جو شروع ہوئی تھی تو اپنے ہی فائدے کے لیے کچھ اس کو تفصیل سے عرض کرنا پڑا۔ اللہ کرے کہ بات کہنے والے کے دل میں بھی اتر جائے۔ بھائی تھوڑا سا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے بھی آیا کریں، عصر کے بعد بھی آیا کریں، اور مراقبہ کیا کریں، پھر انشاءاللہ اس کا نفع دیکھیں۔ جب دل بنے گا، دیکھو کھیت میں بارش ہوتی ہے نا تو کھیتی اچھی ہوتی ہے، لیکن بارش سے پہلے کسان ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اگر پہلے سے زمین نہیں تیار کی گئی ہے تو بارش کا فائدہ نہیں ہوتا، پانی بہہ جاتا ہے، چٹانوں کے اوپر بارش ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیں یہ عصر کے بعد کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ دل کو تیار کرنے کا ہوتا ہے، تاکہ مغرب کے بعد جو بارش ہو اس کا پانی اندر اترے۔ اس لیے تھوڑے سے وقت کے لیے آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
صلی اللہ دعا فرمائیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے نام اعمال سیاہ کیے ہوئے. اللہ کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے حاضر ہوں گے؟ اللہ آپ ستار ہیں. آپ نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر آپ نے قیامت کے دن پردے ہٹا دیے، اللہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے. اللہ ہم تو دنیا میں 4 آدمیوں کے سامنے کی ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر پاتے. اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے حفاظت فرمائیے. قیامت کے دن کی ذلت سے حفاظت فرمائیے. اللہ اب تک جو گناہ ہوئے سب معاف فرما دیجیے. آئندہ گناہوں سے پاک و صاف زندگی نصیب فرما دیجیے. اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ ہمارے انگ انگ سے روئے روئے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجیے. اللہ جو آپ کے حقوق ہیں ان کو معاف فرما دیجیے. اللہ آپ جن کو ادا کیے بغیر معاف نہیں کرتے، اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان کی ادائیگی آسان فرما دیجیے. اللہ بندوں کے حقوق بھی معاف کرا دیجیے. اللہ کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہنے دیجیے. اللہ سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جس کا مالی حق باقی ہو اللہ وہ بھی ادا کرا دیجیے. اللہ جس کا ہم سے دل دکھا ہو، جس کی ہم نے غیبت کی ہو، جس کو ہم نے کبھی تکلیف پہنچائی ہو اور ہم کر کے بھول بھی گئے ہو، اللہ آپ اس کو اپنے شایان شان اجر عطا فرما دیجیے. اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے. اللہ قیامت کے دن مفلس بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت کے دن کی فقیری سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے لیے اپنے گناہوں کا بوجھ کیا کم ہے. اللہ ہم دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اللہ ہم دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری کوئی نیکی کبھی قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ جو نیکی ابھی آپ نے قبول فرمائی اللہ وہ ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے. اللہ ہماری نیکیوں کو محفوظ فرما دیجیے. اللہ ہماری عبادتوں کو محفوظ فرما دیجیے. اللہ روزانہ ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہماری موت کا وقت آئے اور ہمیں کلمہ پڑھایا جائے اللہ ہمیں اپنی مرضی سے خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ شوق و ذوق کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں توبہ کا غسل کرا دیجیے. اللہ توبہ کا غسل کرا دیجیے. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ہمیں کفن پہنائیں اللہ تقوی کی پوشاک پہنا دیجیے، تقوی کا لباس پہنا دیجیے. آپ نے فرمایا ولباس التقوی ذالک خیر، سب سے اچھا لباس تقوی کا لباس ہوتا ہے. اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجیے. اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے ہمیں خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں نماز با جماعت کا پابند بنا دیجیے، تکبیر اولیٰ کا پابند بنا دیجیے. اللہ ہمارے نماز کے ظاہر کو بھی اچھا کر دیجیے، باطن کو بھی اچھا کر دیجیے. اللہ جیسی نمازیں حضرات صحابہ کرام نے سیکھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ایسی خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجیے. اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، ٹکر مارتے مارتے
جھکتے جھکتے سجدہ کرتے کرتے، لیکن اللہ اب تک سجدوں کا سرور نہیں نصیب ہوا، اب تک نمازوں کا خشوع نہیں نصیب ہوا۔ اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرما دیجیے، اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما دیجیے، اللہ ذکر کا نور نصیب فرما دیجیے، تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، اخیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے۔ اللہ ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ دل کو ہر وقت اپنی یاد نصیب فرما دیجیے، ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے۔ اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو مجبور ہیں، بے بس ہیں، اللہ جن کو مجبور بنا دیا گیا، جن کا کوئی سہارا نہیں، اللہ آپ ان کا سہارا بن جائیے۔ اللہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری تمام ضروریات کی کفالت فرمائیے۔ اللہ جن کے حقوق دبے ہوئے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اللہ آپ ان کے حقوق ان کو دلا دیجیے، اللہ ظالموں کو ظلم کرنے سے روک دیجیے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ اللہ زندگی میں کبھی بے آسرا بے سہارا نہ چھوڑیے، اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے، بے برکتی سے حفاظت فرمائیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری سب سے کشادہ روزی ہمیں اخیر عمر میں عطا فرمائیے، اللہ بڑھاپے کے زمانے میں روزی کی تنگی سے خاص طور سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے، دین و ایمان پر انہیں استقامت نصیب فرمائیے، دین دنیا کی بھلائیاں اور سعادتیں نصیب فرمائیے۔ اللہ بچوں کو بچیوں کو نیک و صالح بنائیے، اطاعت گزار بنائیے، فرما بردار بنائیے، ان کے لیے اچھے و مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، ان کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے۔ اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیے، کشادہ گھر عطا فرمائیے، آرام دہ گھر عطا فرمائیے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے، اور اللہ ہماری قبروں کو کشادہ کر دیجیے، قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا دیجیے، ہماری آخرت کو دنیا سے اچھی بنا دیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يا